الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ یہ واحد ملک ہے دنیا میں، اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا ہے جو کہ ایک نظریاتی بنا پر قائم ہوا۔ ایک ملک پاکستان ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل ہے جو کسی نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ ہمارا نظریہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا ملک قائم کیا جائے جہاں پر مسلمانوں کو اپنا دین اور اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اس میں کوئی مشکل نہ ہو، اس میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ہماری تمام جو قانون سازی کی گئی وہ اسی لیے کی گئی کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا غلبہ ہو۔ ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ خود اپنے پریمبل سیکشن میں یہ بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ۔ اور بار بار اس آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ملک کے اندر تمام جو قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ یہ بذات خود ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جب آپ کسی بھی ملک کے قانون کا جو فریم ورک دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز اس کا آئین ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز اس کا آئین ہوتا ہے۔ باقی سارے جو لاز اور جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو ہمارا اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ یہ بات کو تسلیم کرتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مانتا ہے اس بات کو کہ یہاں پہ جو قانون سازی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، اور قرآن و سنت جو ہے وہ ہمارے لیے الٹیمیٹ اتھارٹیز ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی قانون ایسا بن نہیں سکتا۔ آپ اگر اب اس وقت حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو بھی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمارے دین سے دور ہیں یا دین کے مخالف ہیں، وہ ساری چیزیں پہلے تو دنیا میں تھیں، اب وہ ہماری طرف بھی رخ کر رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا جو غلبہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے جگہوں پر، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسے مختلف پروگرام ہوتے رہے جہاں پہ مختلف قسم کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور اس قسم کی چیزوں کو فروغ دیا گیا۔ بہت سارے ایسی چیزیں کی گئی۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی، اسکول، کالج کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کو وافر مقدار میں نظر آتی ہیں۔ اب اس کا معاملہ کچھ اور آگے بڑھ چکا ہے، اور بات جو ہے وہ ان چیزوں تک پہنچ گئی ہے جو بالکل غیر فطری ہیں، اور وہ قومیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، خاص طور پر لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کے اوپر پورے قرآن مجید میں جب آپ دیکھتے ہو کہ جو عذاب سب سے بدترین آئے وہ انہی پر آئے۔ 3 قسم کے عذاب ان پہ آئے۔ پہلے تو ایسی قوم جو ہم جنس پرستی کرتی تھی، ان کے اوپر ایک چنگھاڑ اور ایک چیخ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد پوری بستی کو جو ہے وہ الٹا دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک پر اس پوری بستی کو اٹھایا اور الٹ کے دے مارا، اور اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر پتھر کو معلوم تھا کہ کس کے سر میں جا کے اس نے لگنا ہے، یعنی ٹارگیٹس ان کے آئیڈینٹیفائڈ تھے۔ اور یہ اتنا سخت اور اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ نہ صرف کہ وہ لوگ بے حیائی کرتے تھے بلکہ وہ عمل کرتے تھے جو غیر فطری ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کو الٹایا اس لیے گیا کیونکہ ان نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو الٹانے کی کوشش کی، وہ کام کیا جو بالکل غیر فطری عمل ہے، جو کام کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، اس کام کو کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر جتنی بھی سزائیں آپ کو ملیں گی نا، وہ تمام سزائیں جو ہیں وہ اپنے گناہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی مشابہت موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس کا پاؤں یا اس کا سر نہیں کاٹا جاتا۔ اسی طرح سے جو زنا کرنے والا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ جب انسان ایک زنا کی کیفیت میں تھا تو اس کا پورا جسم اس میں انوالو تھا، اس لیے جب سزا ملتی ہے تو پورے جسم کو ملتی ہے، پورے جسم کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اس بستی پر عذاب آیا تو وہ ایسا عذاب تھا کہ جنہوں نے اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کے واپس دے مارا۔ اب عالم یہ ہے ہمارا کہ ہمارے ملک اور قوم میں اس قسم کی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور نہ صرف فروغ دیا جا رہا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر قانون سازی کی جا رہی ہے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں کچھ مبالغے سے کام لے رہا ہوں تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اس وقت زیر بحث ایک ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018 جو ہے، جو بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا، پہلی بات تو یہ اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ پاس ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی یہ پینڈنگ ہے یا رکا ہوا ہے، ایسا نہیں، یہ پاس ہو چکا ہے، اور 30,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اپنا شناخت کو تبدیل بھی کرا چکے ہیں اس دوران۔ 2018 سے لے کے 2021 تک کوئی 30,000 سے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ اپنا جنس تبدیل کروا چکے ہیں اس کارڈ کے ساتھ۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اس سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے مل کے تمہیں مردوں میں اور عورتوں میں بنا کر دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی تیسرے جنس کا نام ذکر نہیں کرتے قرآن مجید میں، یہی کہا گیا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ وَلَيْسَ ذَكَرَ كَالْأُنثىٰ، اور مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہے، دونوں کے بارے میں بتا دیے، دونوں ڈسٹنکٹ جینڈر ہیں۔ اور جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ تو وہ چیزیں جو بالکل انسان کو، ایک عام انسان کو، جانور کو بھی حتیٰ کہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے، لیکن اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک تیسری جنس کو بھی مانا جائے۔ جو بھی انسان یہاں پہ نا ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ جب جمعے کا خطبہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں مسلمان جو ہے نا وہ صرف ایسا نہیں کرتا کہ وہ صرف جو آسمان سے اوپر ہے اس کی اور جو زمین سے نیچے ہے اس کی بات کرتا ہے، وہ اپنے زمانے میں رہتا ہے اور وہ حالات حاضرہ سے واقف ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے اور وہ یہ دیکھے کہ وہ کس طرح سے امر بالمعروف کر سکتا ہے اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے، اخرجت من ناس نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اٹھا کے بھیجے گئے، لوگوں کے لیے بھیجے گئے تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم بجائے نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ مصیبت ساری ہمارے پہ آ پہنچی ہے۔ ویسٹ جو ہے وہ ہمیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہے کہ تم اپنے طریقے بدلو، تم اپنے دین کو چھوڑو، تم قرآن و سنت سے منہ پھیرو، اور تم اس طرح سے زندگی کو جو ہے اختیار کرو، اور تم قانون سازیاں ایسی کرو جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم اس دین کی دعوت کو دنیا میں لے کر جاتے، دنیا کو سکھاتے، دنیا کو بتاتے کہ صحیح طریقہ کیا ہے زندگی کا، کیونکہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا۔ اللہ یہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ازم سکزم ہو، کوئی بھی دنیا کی فلسفی ہو، کوئی بھی دنیا کا وے آف لائف ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے دین اسلام کے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی وے آف لائف ہے، اگر کوئی ضابطہ حیات ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا، اور اللہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس انسان کو چلانے کے لیے کون سے احکامات چاہیے، اس انسان کی سوسائٹیز کو چلانے کے لیے کون سے احکامات چاہیے۔ آپ بازار سے اگر ایک موبائل فون لے کر آتے ہیں اور اگر آپ کو اس موبائل فون کو استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ اس کے اندر جو ایک باکس کے اندر جو ساتھ مینیول آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب لیا آپ نے آئی فون ہوا ہے تو مینیول اس میں نوکیا کا چل جائے گا، لیا آپ نے آئی فون ہے مینیول اس میں سیمسنگ کا چل جائے گا۔ اگر آئی فون لیا ہے تو اس میں آئی فون کا مینیول چلے گا، سیمسنگ کا، نوکیا کا، اوپو کا، کسی اور کا نہیں چلے گا، کیونکہ جس نے اس کو مینوفیکچر کیا وہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا مینوفیکچر کیا۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیسے زندہ رہنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے چاہیے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ایک طرف ہے اور دنیا کے سارے قوانین ایک طرف ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے زندگی گزرے گی، اور اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، وہ تمام احکامات ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو بھی انسان شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شریعت کا ایسا حکم ہو جو شاید میری سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن یقیناً اس میں خیر ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ ہمارا اس پر پورا یقین ہے۔ جیسے ہمارے پاس دیکھنے کی قوت موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟
ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے. ہم سن بھی سکتے ہیں، یقیناً آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ والے محلے میں کیا باتیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہم سب کے پاس طاقت بھی ہے، ہم چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں، اپنا موبائل اٹھا لیا، گلاس اٹھا لیا، کپ اٹھا لیا، لیکن باہر اگر کھڑا ہوا کوئی ٹرک ہے تو ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی ہماری طاقت بھی محدود ہے. اسی طرح سے ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے، اللہ نے ہم سب کو سوچنے کے لیے عقل دی، سمجھ دی، لیکن وہ عقل بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ پوری چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. اللہ کو پوری سچویشن کا معلوم ہے اور ہمیں صرف ایک چھوٹا سا اس کا پیس ملا ہوا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ تمام فیصلے ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر دونوں میں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ تو صرف زنا کے احکامات ہے. جب اس کی بات آتی ہے ہم جنس پرستی کی تو یہ اس سے بھی بدترین کام ہے. تمام فقہا کے نزدیک یہ ایسا عمل ہے کہ اگر ایک انسان یہ کرتا ہے اور وہ معاملہ اس کا کورٹ تک چلا جاتا ہے، یعنی کورٹ جانے سے پہلے جو بندہ معافی مانگنا چاہے وہ معافی مانگ سکتا ہے. ایک بندہ شرابی ہے، زانی ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، جو بھی ہے، وہ اگر اپنے کسی تک اس کی بات نہیں پہنچتی وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر اس کا معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا ہے تو اب پھر اس کے اوپر سزا ہے اور وہ کورٹ ہی سزا دیتا ہے اس کو. یہ ہمارے لیے انفرادی طور پر نہیں ہے کہ ہم زانی کو پکڑ کے خود ہی سزا دینا شروع کر دیں یا چور کا ہاتھ ہم خود ہی کاٹ دیں، ایسا نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ایک شخص جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے کیس میں پکڑا جاتا ہے تو تمام فقہا کے نزدیک اس کی سزا موت ہی ہے. صرف اختلاف اس پر ہے کہ موت کیسے دی جائے گی، اس پہ اختلاف ہے. تو یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے، اور اس کو اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے کہ ہمارے اب نیشنل اسمبلی میں بل پاس کیے جا رہے ہیں جہاں پہ اس ہم جنس پرستی کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں. یہ کانسیپٹ سارے کا سارا ویسٹ کا ہے. ویسٹ کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ جو جس کو LGBT موومنٹ کہتے ہیں یہ تو کب سے چلی ہوئی ہے. 1960 سے اگر آپ شروع کریں، جس کو وہ اپنا دور کہتے ہیں سیکشل ریولوشن کا، جہاں پہ وہ آزاد خیال ہو گئے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے حرام کام میں لے گئے. کرتے کرتے وہ یہاں پہ بھی آگے کہ انہوں نے کہا کہ اگر دو مرد آپس میں کوئی رشتہ کرنا چاہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ اب تو وہاں دین کو تو مانتا کوئی نہیں. انہوں نے کہا اگر پیار ہوتا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر پیار کسی مرد سے ہو یا عورت سے ہو. تو وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو لیگلائز کیا. پہلے اس کو کہا کہ جی اس کو ڈی کرمنلائز کیا جائے، یہ اوفینس کرمنل نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس کو ڈی کرمنلائز کیا، اس کے بعد اس کو لیگلائز کیا، اس کے بعد کہا کہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جائے، اور اب جو سیلیبریٹ نہیں کرتا، ان کے ساتھ پرائڈ پریڈ میں شرکت نہیں لیتا، اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوموفوبک ہے اور ٹرانسفوبک ہے، اور مختلف القاب جو ہے اس کو دیے جاتے ہیں اور اس کو برا کہا جاتا ہے. یعنی یہ شیطان کے ٹریپس ہیں، یہ متواتر شیطان ہے. شیطان کبھی بھی ڈائریکٹلی حملہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ حملہ کرتا ہے. یعنی پہلے سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ آپ کا اس چیز کا نام بدل دیتے ہیں. ایک چیز بری ہے اس کا نام بدلا جاتا ہے، کوئی پیارا سا نام رکھا جاتا ہے. جیسے شراب ہے نا، شراب تو حرام ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا نام بدلا. سب سے پہلے امریکہ میں اس کو نا اسپرٹس کہنا شروع کرتے ہیں. اسپرٹس کہتے ہیں یعنی کوئی چیز جو روحانیت ہے کچھ اس کے اندر، اچھا سا نام رکھ دیا. ڈرگس جو ہیں ان کے نام بڑے پیارے پیارے جو بڑے خوشنما نام رکھ دیے. ایکسٹسی ہے، آئس ہے، اس قسم کے نام رکھنا شروع کیے کہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں. تو پہلے نام بدلتے ہیں، اس کے بعد اسے کہتے ہیں اس کو کرنے میں حرج کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ معاشرے میں بالکل رائج ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ بالکل یہی فارمولا اپلائی اس کے ساتھ کیا. پہلے ڈی کرمنلائز کیا، اس کے بعد نارملائز کیا، اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ تو سیلیبریٹ کریں گے، اور اگر آپ سیلیبریٹ نہ کریں تو پھر آپ برے انسان ہیں، آپ برے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی غلط چیز ہے تو پھر آپ برے ہیں. یہ تو ویسٹ کی صورتحال ابھی ہے. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بھی اب اگر اپنے آپ کو آج کہنا چاہے ہے وہ بالکل مکمل مرد ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں عورت ہوں، تو پھر اس کی بات مانی جائے کہ وہ عورت ہے. اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ وہ مرد ہے تو اس کی بات مانی جائے. کیوں مانی جائے؟ کیونکہ اس کی فیلنگز ایسی ہیں، اس کے احساسات ایسے ہیں.
ویسے پوری دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی فیلنگز کے بیس پر آپ کی آئیڈینٹی فارم ہو جائے. یعنی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میری فیلنگز یہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور سارے اس بات کو تسلیم کریں اور مانیں, تو کیا مجھے پرائم منسٹر پاکستان بنا دیا جائے؟ آپ وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے. ان معاملوں میں نہیں, لیکن اس معاملے میں کہ ایک مکمل مرد ہے وہ کہتا ہے نہیں میں عورت ہوں, تو کوئی میڈیکل ایگزام کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بندے نے بات کی, آپ بسم اللہ کر کے اس کی بات مانیں. اب وہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے, دوسری طرف ایک شخص اپنے آپ کو مرد کہہ رہا ہے. قانوناً ایک مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے, شناختی کارڈ اس کے پاس بھی ہے, شناختی کارڈ اس کے پاس بھی ہے. تو قانوناً کیا ہو رہا ہے؟ مرد اور عورت کا نکاح ہو رہا ہے. لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم جنس پرستی ہو رہی ہے. دروازہ کھول دیا, ایک چور دروازہ نکال دیا آپ نے اس چیز کو فروغ دینے کے لیے. اور اس کے خلاف جتنا بھی اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایکس کارڈ ہے, یہ پہلی بات تو یہ ایکس کارڈ جو ہے یہ کہاں سے شریعت کے اندر آ گیا؟ کیا کسی بھی مکتبہ فکر میں بات ہے, کسی بھی مکتبہ فکر میں کیا تیسرا جنڈر جو ہے وہ اسلام میں ہے؟ کیا اسلام میں یہ ہے کہ کوئی تیسرا جنس بھی ہوتا ہے؟ مرد اور عورت ہے, شروع سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خنثی کہا جاتا ہے, یا انگلش میں ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک میڈیکل پرابلم ہوتا ہے, بایولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. پیدائشی طور پر ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی بوتھ جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, دونوں ان کے اندر پارٹس موجود ہیں, کچھ ایک فنکشننگ ہے اور ایک نان فنکشننگ ہے. اس حالت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی بایولوجیکل سرجری وغیرہ کے تھرو اس کو یعنی جو اس کا غالب چیز ہے اس پہ لیا جا سکتا ہے. ہمارے اندر جو مرد اور عورت کی شناخت کرنے کے ایک آدھ چیزیں نہیں ہے, صرف اس کا یعنی جو آرگنز نہیں ہے. سب سے پہلے اس کا ڈی این اے ہے. آپ کے ایکس کروموزومز ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں, یہ ایکس وائی ہیں جو کہ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کے بلڈ سیمپل کے ساتھ, آپ کے بایولوجیکل میک اپ کے ساتھ, آپ کی فزیولوجی کے ساتھ, اسی کے ساتھ آپ کے ہارمونز کے ساتھ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. 6000 سے زائد ایسے جینیٹک ڈفرینسز ہیں مردوں اور عورتوں میں. تو وہ ساری چیزیں اس سے شناخت کرنا بہت آسان ہے. تو جو ایسے کیسز ہوتے بھی ہیں جو میڈیکل پرابلم ہے, ان کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کسی نہ کسی ڈبے میں رکھا جائے, یا مرد میں یا عورت میں. اور یقیناً ہر انسان کے لیے مشکل ہے اپنے حساب جو نا اپنے حساب سے. اور تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. ہو سکتا ہے کسی کا ایک مسئلہ کسی کا دوسرا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میڈیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ سب سے زیادہ اکثریت ہے. یہ جو انٹرسیکس کی میں نے بات کی آپ کے سامنے, جن کا ایکچوئل بایولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے, یہ معاشرے کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق 0.017% ہوتے ہیں. 0.017% پورے معاشرے کا, یعنی بہت ہی ریئر ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے عام طور پہ مردوں اور عورتوں کے ہاتھ کی انگلیاں اگر گنی جائیں تو وہ 10 ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی 11 ہوں گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک تیسرا جنڈر یا ایک تیسری جنس لے کے آتے ہیں کہ جی مرد اور عورت اور ایک یہ تیسرا بھی ہوتا ہے. نہیں ہے, وہ مرد یا عورت ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک اس کی چیز ایکسٹرا آ گئی, تو اگر کوئی ایکسٹرا ہے تو وہ سرجری وغیرہ کے تھرو, پروسیسز کے تھرو, ہارمون تھیراپی کے تھرو, ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو کسی نہ کسی ڈبے میں وہ آ جائے گا, یا مرد میں یا عورت میں. اور پھر پوری شریعت کے جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوں گے. جتنے رائٹس, اگر وہ مثال کے طور پہ مرد کے کھانے میں گیا تو اس کو مردوں والے حقوق ملیں گے, اگر عورت کے کھانے میں گیا تو عورتوں والے ملیں گے. پوری شریعت اس کی حفاظت کرتی ہے, اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کی عزت آبرو کی پوری پروٹیکشن ہے. شریعت بار سے اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور یہاں پہ والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے ہاں ایسی اولاد ہو جائے جس میں کوئی ایبنارمیلٹی ہے تو اس کے ساتھ طریقے سے ڈیل کیا جائے, اس کو کٹ آف نہ کیا جائے, اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, اس کی بات سنی جائے اور اس کا علاج کیا جائے, پراپر طریقے سے علاج کیا جائے. یہ تو ہے انٹرسیکس, جو کہ میں نے بتایا آٹے میں نمک برابر بھی نہیں. اب یہ جو باقی ساری پارٹی ہے جس میں بہت سارے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں, اصل میں سب سے بڑا جو ویسٹ کا ایجنڈا نا وہ یہ کہ اتنے سارے الفاظ ڈال دو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. خواجہ سرا ایک لفظ ہے, پھر آپ نے کہا جی نہیں جی ٹرانسجینڈر ہے, آپ نے کہا نہیں جی ہجڑا ہے, یہ خسرا ہے, یہ فلانا ہے, اتنے سارے نام آپ نے ڈال دیے. اور اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ٹرانسجینڈر رہے ہوتے ہیں, ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا ٹرانسجینڈر ہے, معنی اس کا انٹرسیکس ہے. ابھی جو قانون پاس ہوا ہے 2018 والا, اس کے اندر جو بات ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹرانسجینڈر, اس کو ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ کہہ رہے ہیں.
تو ٹرانسجنڈر کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پہ ٹرانسجنڈر وہ ہے جو انٹرسیکس ہے. حالانکہ انٹرسیکس اور ہے، میں نے آپ کو بتا دیا وہ سیپریٹ کیٹیگری ہے. انٹرسیکس وہ ہے جو بایولوجیکل مسئلے والا ہے، اور یہ بالکل آٹے میں نمک برابر ہے. اور اگر آپ ویسٹرن موومنٹ دیکھیں تو اس میں سے LGBTQI بھی ہے پلس. آئی جو ہے اس میں انٹرسیکس کے لیے، تو وہ ٹی علیحدہ ڈالتے ہیں اور آئی علیحدہ ڈالتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر علیحدہ ہے، انٹرسیکس علیحدہ ہے. وہ خود اس کو کیٹیگرائز نہیں کرتے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں پہ انہوں نے انٹرسیکس کے حقوق کے نام پہ ہم جنس پرستوں کے لیے دروازہ کھولا ہے انٹرسیکس کے نام پہ. تو میں نے بتایا انٹرسیکس کا معاملہ، تو میں نے بتا دیا کہ ہمیں تو ان کے ساتھ یعنی تعاون کرنا چاہیے، ان کا خیال کر کے ان کو جو بھی میڈیکل پروسیجر ریکوائرڈ ہے وہ کریں. ڈاکٹر جس طرح کسی بھی اب نارمیلٹی کو ڈیل کرتے ہیں اس طرح ڈیل کریں اور علاج کریں. بات ختم. شریعت بھی واضح ہے اس کے معاملے میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجنڈر جو ہے، ٹرانسجنڈر میں 3 چیزیں ہیں. پہلا انٹرسیکس ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں وہ مرد ہے جو کیسٹریٹ ہو چکا ہے، وہ مرد جو کہ کیسٹریٹ ہو چکا ہے، اور وہ کیسٹریٹ جان بوجھ کے ہی ہوا ہے، جان بوجھ کے ہوا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کو اٹھا لیا کسی نے اور کیسٹریٹ کر دیا، تو یہ اس کی وجہ ہے. اس کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پارشل کیسٹریشن اور ایک کمپلیٹ کیسٹریشن. تو یہ ایک مرد کے ساتھ ہوا ہے، وہ مکمل مرد تھا. اور یہ کب ہوتا تھا؟ یہ جو معاملہ تھا نا، یہ مغلوں کے دور میں جو خواجہ سرا تھے، اصل میں یہ ٹرم وہاں سے نکلی ہے. مغلوں کے دور میں جو خواجہ سرا تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ ہٹے کٹے جوان مرد ہوتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جو ہے ان کی جہاں پہ خواتین رہتی ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے جہاں پہ کیمپس ہیں ان کی حفاظت کرنا، جہاں پہ شہزادیاں اور ملکائیں رہتی ہیں ان کی حفاظت کرنا. اب ان کی حفاظت کے لیے ان کو کیسٹریٹ کر دیتے تھے کہ تاکہ ان کا کوئی خطرہ نہ ہو خواتین کو. ہے یہ بڑے پراپر مرد ہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، لیکن کیسٹریٹ ہو گئے. اور پھر اس کی وجہ سے ان کو عہدے اونچے مل جاتے تھے کہ چونکہ آپ نے ایک بہت بڑی سیکریفائس کی ہے، بہت بڑا آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ اپنے آپ کو کیسٹریٹ کروا دیا ایک عہدے اور پوزیشن اور پاور کے لیے، تو ان کو پھر نوازا جاتا تھا. تو پھر یہ خواجہ سرا ہو گئے. اچھا، اس کے بعد مغل امپائر کلیپس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ کلچر برقرار رہا. اور پھر ان کے اندر تھوڑا سا زنانہ پن آ جاتا تھا، ظاہری بات ہے اب تو کیسٹریٹ ہو گئے. تو ہوا یہ تھے بایولوجیکل میں، اور یہ شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے کہ کسی بندے کو کیسٹریٹ کیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل مرد بنایا، کیوں آپ اپنے آپ کو اعضاء کو کاٹ رہے ہیں؟ آپ کا اختیار اپنے جسم پر نہیں ہے. اس طرح سے جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، کیا اپنا ہاتھ بازو کاٹنا حلال ہے؟ میں اپنا بازو کاٹ کے باہر نہیں کر سکتا ہوں، شریعت منع کرتی ہے اس چیز سے. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ کیسٹریٹڈ میلز کی ہے. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرسیکس ہیں. انٹرسیکس میں نے بتایا یہ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے. دوسری کیٹیگری وہ جو مکمل مرد ہے، یہ انہوں نے ڈیفائن کیا ٹرانسجنڈر میں مکمل مرد ہے لیکن کیسٹریٹ ہوا ہوا ہے. یہ دوسرا مسئلہ، اس کو بھی شریعت تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی اپنے آپ کو کیسٹریٹ کر دے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تیسری چیز سب سے خطرناک، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، کوئی بھی شخص، اینی پرسن کا لفظ ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہو یا عورت اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہو تو وہ اپنا جنڈر چینج کروا لے. کوئی بھی، صرف ایک فیلنگ کی بیس پر، جس کا جی چاہے، اس کے لیے نہ کوئی میڈیکل کی ضرورت ہے، نہ کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے، نہ کوئی کیسٹریشن ہے، بس آپ کو محسوس ہوا، آپ جائے کہتے ہیں جی میں عورت ہوں. اور ایسا ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. ایک کیس ہوا جہاں پہ 2 لڑکیوں کی شادی ہوگی پاکستان کے اندر. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا ہے، جہاں پہ 2 لڑکیوں کی شادی ہوئی. اس میں سے ایک لڑکی کا نام آکاش علی تھا. آکاش علی اس کا نام بعد میں ہوا، پہلے اس کا نام پتہ نہیں کون سی بی بی تھا. یہ ایک اسکول ٹیچر تھی، اسکول ٹیچر جو اپنی اسٹوڈنٹ پہ عاشقہ ہو گئی، اور اس نے پھر اپنا جنڈر بدلوا کے کارڈ چینج کروایا، آکاش علی والا کارڈ بنوایا، ہائی کورٹ میں کیس گیا. اور جب پتہ چلا، وہ باپ نے کیس کیا، جس لڑکی کا باپ تھا اس نے کیس کیا کہ بھئی یہ آپ نے کیسے ہوا کہ پاکستان کے اندر 2 لڑکیوں کی جو بایولوجیکل فیمیلز ہیں ان کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ کیونکہ جب نکاح خواہاں کے پاس پیپر آتے ہیں اس کے وہ تو نہیں دیکھنے جاتا کہ بھئی لڑکی کا کارڈ کیا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس نے جا کے میڈیکل تو نہیں کروایا ان کا، تو اس نے نکاح پڑھ دیا، بات ختم ہو گئی. اور جب ہائی کورٹ میں کیس کیا تو ہائی کورٹ نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی اس کا فوراً سے میڈیکل کروایا جائے. یہ کیسے ہو گیا پاکستان کے اندر 2 عورتوں کی شادی ہوگی؟ لیکن جب میڈیکل کرانے کا آرڈر دیا، آکاش علی مفرور ہو گیا. یہی ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اب آپ ڈھونڈتے رہے کدھر کیا ہو. اور اس نے طلاق بھی دے دی. تو انہوں نے کہا جی چلو طلاق دے دیا، معاملہ ٹھپ ہو گیا. طلاق بنتی نہیں ہے، جب نکاح ہی ویلڈ نہیں ہے تو طلاق ویلڈ کیسے ہے؟
ٹیکنیکلی تو آپ کا یہ مسئلہ تھا. تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں پہ یہ بڑا ریئل مسئلہ ہے. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے جو ہائی کورٹ تک پہنچی ہے. کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہائی کورٹ تک نہیں پہنچتے, جہاں پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا, یا اس طرح کا یعنی ثابت قدم انسان نہیں ہوتا جو پیچھے پڑ جائے کہ میں نے اس کیس کو حل کر کے چھوڑنا ہے. تو یہ معاملہ یہ نہ سمجھے کہ بہت بعید ہے, بہت دور ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اور اب یہ وقت آ گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پہلی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ تمام دینی جماعتیں جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آ گئی ہیں. باقی ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ, لیکن اس مسئلے پر الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام دینی جماعتیں اب ایک پیج پہ. میرے بھائیوں, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں کریں اور ہم لوگ جو ہے نا بس یہ کہیں کہ چلو جی اب قانون سازی ہو رہی ہے. ہمارے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنا کمانے میں لگا ہوا ہے, اپنی جاب کر رہا ہے, اپنا بزنس کر رہا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل کو میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. ہماری کچھ عادتیں اس طرح سے بن چکی ہیں کہ اگر فلسطین میں کچھ ہوتا تھا ہم کہتے تھے چلو فلسطین میں ہو رہا ہے, پاکستان میں تو نہیں ہو رہا. پھر وہ مسئلہ کشمیر تک آ گیا, کشمیر میں آ گیا, ہم چلو کشمیر میں ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پنجاب میں تھوڑی ہو رہا ہے. پھر مسئلہ یہ ہوا پنجاب میں بھی آ گیا, ہم نے کہا چلو پنجاب میں ہو رہا ہے, ہمارے شہر میں تو نہیں ہو رہا. پھر مسئلہ ہمارے شہر میں بھی آ گیا, ہم نے کہا چلو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے, ہماری گلی میں تو نہیں ہو رہا نا. اب مسئلہ ہماری گلی میں نہیں, جب کیا ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہمارے بیڈ روم میں آئے تب جا کے ہم کہیں گے جی اب مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. یعنی کیا اتنے بے حس ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلم جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پر, اور اس کے بارے میں اتنے شواہد موجود ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے رکھوں. یہ باقاعدہ طور پر LGBT موومنٹ کو پراپر انداز میں پاکستان کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے. مختلف NGOs کے نام پر فنڈنگ ہو رہی ہے. مختلف لوگوں نے یہاں پہ میل ہیلتھ کلینکس بنائے ہوئے, خواجہ سراغ کے نام پہ کلینکس بنائے ہوئے, جہاں پہ کھلا یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک طرف ہے جہاں فنڈنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف کریکولم کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, کارٹونز میں, فلموں میں, ڈراموں میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی ہمارے بچوں کو, ہماری اگلی نسلوں کو برین واش کرنے کی. میں نہیں کہ ایک رپورٹ پڑھا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ 2009 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہمارا ٹارگیٹ ہے. ان سے بڑے والے جو ہیں وہ بہت ہوموفوبک ہیں, وہ بڑے ٹرانسفوبک ہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, وہ تو سارے ان کو پتہ ہے قوم لوط کے واقعات اور سارا کچھ. لیکن اصل ہمارا ٹارگیٹ جو ہے یہ 2009 کے بعد کی پیدائش والے, ان کو پکڑنا ہے, کیونکہ یہ وہ نسل ہے جس کو ہم پوری طریقے سے برین واش کریں گے. اور یہی عالم ہے کہ اب جو ہے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں ان کے کوئی پروگرامز بھی ہوں تو شاذ و نادر کوئی ہوگا جو کہ اس کے بارے میں کمپلین کرے گا. کہتے ہیں یہ ان کا لائف سٹائل ہے, ان کی مرضی, آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایسی قوموں پہ عذاب آتے ہیں تو سب پہ عذاب آتے ہیں, ایک آدھ بندے پہ نہیں آتا, پوری قومیں برباد ہو جاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کشتی کے اوپر نا 2 خانے ہیں, ایک اوپر والے لوگ ہیں, ایک نیچے والے. اور نیچے والے لوگ بار بار اوپر والوں سے پانی مانگنے جاتے ہیں کیونکہ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے, وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے, اور اوپر والے ان کو پانی دیتے ہیں. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ تنگ آتے ہیں کہ بھئی ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں, اوپر والے بھی کہتے ہیں بس کرو بھئی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو نیچے والے کوشش کرتے ہیں کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ کشتی ہے, ہم اسی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں, نیچے سے پانی آ جائے گا, دریا کا پانی ہم پی لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیچے والے کشتی میں سوراخ کر دیں اور اوپر والے ان کو نہ روکیں تو صرف نیچے والے ڈوب کے مریں گے یا اوپر والے بھی مریں گے ساتھ؟ یقیناً دونوں مریں گے. آپ نے کہا تمہاری امت کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک غلطی کر رہا ہوتا ہے, گناہ کر رہا ہوتا ہے, برائی کر رہا ہوتا ہے, اور باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر عذاب جب آئے گا صرف اس پہ نہیں آئے گا جو غلط کر رہا ہے, جو تماشا دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی آئے گا. صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ صالح علیہ السلام نے کہا. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا ان کے سامنے, ایک اونٹنی, پتھر کو اونٹنی میں بدلا دیا. اب صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے ایک معجزہ دیکھ, 9 لوگ تھے, صرف 9 لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کا قتل کا منصوبہ بنایا. پوری قوم میں سے صرف 9 لوگ جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا, ایک بندے نے اونٹنی قتل کی. 9 کا منصوبہ, ایک آگے بڑھا, اس نے اونٹنی کو مار دیا. لیکن جب عذاب آیا تو اسے ایک بندے پہ آیا, جب عذاب آیا تو 9 لوگوں پہ آیا. نہیں, عذاب آیا پوری قوم پہ عذاب آیا, کیونکہ یا تو آپ حزب الرحمان ہے یا آپ حزب الشیطان ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. وہ ایک انگلش کا محاورہ کہ in order for evil to
to spread. All you need is for good people to do absolutely nothing. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائی پھیلے، اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کریں. معاشرے میں برائی پھینکنے کا فارمولا کیا ہے؟ اچھے لوگ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. پھر دیکھیں معاشرے میں برائی کیسے پھیلتی ہے. پتہ سب کو غلط ہو رہا ہے لیکن کوئی کچھ کرتا نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، چاہے اپنے حلقہ باب میں ہو، چاہے اپنے دفاتر میں ہو، چاہے اپنے فیکٹری میں ہو، چاہے اپنے بزنس میں ہو، چاہے ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، چاہے کسی اعتبار سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا پڑے، چاہے شریعت کورٹ میں پٹیشنر بننا پڑے. یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر اب ہم چپ ہو کے بیٹھ گئے اور یہ اللہ نہ کرے قانون پاس ہو گیا، آپ اپنی نسلوں کو خدا حافظ کہہ دیں. آپ بھول جائیں کہ پاکستان پیچھے رہے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. لیکن اگر یہ ظلم و ستم ہو گیا، فیڈرل شریعت کورٹ میں سود کا بھی قانون کیا تھا، اس میں بھی بہت ایسا بحث ہوتی رہی. فائنلی جا کے اب وہ ہو گیا، اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا. تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بھی ایسا ہو جائے، بیکاز اس سے جتنی جلدی نسلیں برباد ہوتی ہیں وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. کیونکہ اب یہ ایسا کام ہے جو بالکل غیر فطری، بالکل غیر شرعی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے بھی تحفظات بلکہ شدید اعتراضات آ چکے ہیں کہ یہ بالکل غیر اسلامی ہے. تمام مکاتب فکر ایک پہ بھی یہ بالکل غیر شرعی ہے. تو پھر اس پاکستان میں، اس ملک پاکستان میں جو بنائی لا الہ الا اللہ کے نام پہ تھا، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سے تو کم از کم بالکل باہر ہے. یہ پاس کیسے ہوا، کتنی خاموشی سے ہوا، کتنی چوری چھپے ہوا، اور اب جو اس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ خاص طور پہ ہمارے نوجوان اس بات کو سیریس لیں، اس کو سمجھیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جو انبیاء کا کام تھا. امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ یعنی پرتشدد ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظلم کریں، ہم ستم کریں، ہم ٹائر جلا دیں، ہم گاڑیوں کو آگ لگا دیں. یہ والا کام نہیں ہے. لیکن اپنی آواز کو پہنچانا، یعنی ٹھیک ہے ہمارا اختیار نہیں ہے. نبی نے کیا کہا تھا؟ اگر تم برائی دیکھتے ہو ہاتھ سے روک لیتے ہو. ہاتھ سے وہاں روکا جاتا ہے جہاں ہمارا اختیار ہوتا ہے، جہاں ہمارا جو ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں اختیار رکھتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہوں. میں اپنی کمپنی میں اختیار رکھتا ہوں، اپنے امپلائیز کو سمجھا سکتا ہوں. لیکن ایک راہ جو ہے چلتے بندے کو پکڑ کے جھنجھوڑنا یہ میرا کام نہیں ہے. اس کو میں زبان سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یار یہ کام غلط ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو زبان سے کچھ کہہ دوں، تو کم از کم دل میں برا سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے ادنا درجہ ایمان کا کہ آپ دل میں برا سمجھتے ہو اور آپ اس چیز سے کنارہ کشی کر لیتے ہو. لیکن اب ایسا کام آ چکا ہے کہ ہمیں اس پہ استقامت دکھانی ہے. یہ ہمارے ملک کا، ہمارے قوم کا، ہمارے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کریں. جو ہم سے غلطی ہو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اور خاص طور پہ جو بھی لوگ کفار ہوں، مشرکین ہوں، منافقین ہوں، اللہ ان کے شر سے ہمیں پناہ دے، ان کے شر سے ہمیں پناہ دے. اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام منصوبوں کو ناکام کرے. جو بھی منصوبے دین اسلام کے خلاف ہیں، جو بھی منصوبے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اسلام کو دوبارہ سے قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیمات کو جاری و ساری فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو.